مسیح یسوع کے جلالی عظیم قدوس اور بابرکت نام میں آپ سب کی سلامتی ہو۔ خدا کا فضل جو کہ ہمارے بیان سے باہر ہے، اس کے اس بڑے فضل کو میں سامنے رکھتا ہوا آج ایک ایسے شخص کی طرح جو کہ مرنے والا ہے، ان لوگوں کو کلام سناؤں گا جو مرنے کے قریب ہیں۔ شاید آپ میں سے بہت سے لوگ اس ہمیشہ کی زندگی سے واقف ہو، لیکن بہت سے لوگ اس ہمیشہ کی زندگی سے غافل بھی ہو سکتے ہیں۔ تو میرے عزیزو، خداوند کا فضل ہے کہ ہم یہاں پر اس کے کلام کی آواز کو سننے کے لیے بیٹھے ہیں، اور آج جب ہم زندہ خدا کے زندہ کلام کو آج سنیں تو میری آپ سب سے درخواست ہے کہ آج اپنے دلوں کو سخت نہ کیجیے، بلکہ اس کے کلام کو سوچیے، اس کے کلام پر میڈیٹیٹ کیجیے کہ اس کا کلام ہمیں کیا کہتا ہے۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ اس کانفرنس کا تھیم ہے لونگ گاڈ ود یور مائنڈ، اپنے ذہن سے خدا سے محبت کرنا۔ لیکن میرے عزیزو، محبت کرنے کے لیے ہمیں کسی نہ کسی وجہ کی ضرورت ہوتی ہے۔ محبت کرنے کے لیے ہمارے ذہن کو سمجھ کی ضرورت ہوتی ہے، کیونکہ کوئی بھی شخص بے وقوفی کے ساتھ محبت نہیں کرتا۔ loving God with your mind، جب ہم اپنے ذہن سے خدا سے محبت کرنے کے بارے میں سوچتے ہیں تو سوال یہ ہے کہ ہمارا ذہن خدا کے بارے میں کیا سوچتا ہے، خدا ہمارے لیے کیا ہے، ہم اپنی زندگیوں کے اندر خدا کو کس طرح سے دیکھتے ہیں۔ آج میری اس تمام سرمن کا ایک ہی مقصد ہوگا کہ میں ایک کمزور شخص کی طرح آپ کو اپنے جلالی اور طاقتور مسیحا کو دکھا سکوں، جو کہ ہماری زندگیوں کو بچانے کے اوپر قادر ہے۔ تو جیسا کہ میں نے کہا کہ محبت کرنے کے لیے ہمیں کسی نہ کسی وجہ کی ضرورت ہوتی ہے، تو آئے آج ہم اس وجہ کو خدا میں دیکھتے ہیں۔ خدا کا خادم چارلس اسپرجن کچھ یوں لکھتا ہے، He came to be our savior، وہ اس لیے آیا کہ وہ ہمارا نجات دہندہ ہو۔ He came to be our sacrifice، وہ اس لیے آیا کہ وہ ہماری جگہ پر قربان ہو۔ He came to be our substitute، وہ اس لیے آیا کہ وہ ہمارا عزی ہو۔ He came to be our surety، وہ اس لیے آیا تاکہ نجات کی یقین دہانی ہمارے پاس اس کے وسیلہ سے ہو۔ He came to be our head، وہ اس لیے آیا کہ وہ ہمارا سر ہو۔ He came to be our friend، وہ اس لیے آیا کہ وہ ہمارا دوست ہو۔ He came to be our Lord، وہ اس لیے آیا کہ وہ ہمارا خداوند ہو۔ He came to be our life، وہ اس لیے آیا کہ وہ ہماری زندگی ہو۔ He came to be our all، وہ اس لیے آیا کہ وہی ہمارا سب کچھ۔ سوال یہ ہے کہ آج مسیح آپ کے لیے کیا ہے؟ کیا مسیح آپ کے لیے سب کچھ ہے یا نہیں؟ اور یہ بات یاد رکھیے کہ اگر مسیح آپ کے لیے آپ کا سب کچھ نہیں ہے تو مسیح آپ کے لیے آپ کا کچھ بھی نہیں۔ اور مسیح کو اگر آپ کی زندگی کے اندر کچھ ہونا چاہیے تو مسیح کو آپ کی زندگی کے اندر آپ کا سب کچھ ہونا چاہیے۔ میں نے شروع میں کہا کہ میں اس طور سے کلام سناؤں گا کہ شاید یہ میری زندگی کا آخری کلام ہو، اور شاید یہ آپ کی زندگی کا بھی آخری کلام ہو۔ شاید یہ آخری دفعہ خدا کا کلام سن رہے ہیں۔ میں پھر سے آپ کو یہ بات بتا رہا ہوں کہ شاید آپ آج آخری دفعہ خدا کا کلام سن رہے ہیں، اور یہ بات میں اتنے وثوق کے ساتھ کیسے کہہ سکتا ہوں، کیونکہ کلام مقدس میں کچھ یوں ہی لکھا ہے۔ میرا آج کا ٹیکسٹ، میرا آج کا متن جس کو میں ایکسیجیٹ کرنے کی کوشش کروں گا، خداوند کے زندہ اور بابرکت کلام میں سے میرے ساتھ نکالیے پہلا یوحنا اس کا 2 باب اس کی 15ویں آیت سے 17ویں آیت تک۔ اور میری تمام لوگوں سے درخواست ہے کہ خداوند کے کلام کی تعظیم میں اپنے قدموں پر کھڑے ہو جائیں۔ آئیے ہم سب مل کر کے خداوند کے کلام کی تعظیم میں اپنے قدموں پر کھڑے ہوں گے اور ہم مل کر کے پڑھیں گے پہلا یوحنا اس کا 2 باب اس کی 15ویں آیت سے 17ویں آیت تک۔ میں چاہوں گا کہ میں پڑھوں اور آپ سب میرے پیچھے دہرائیں تاکہ ہم سب کو پتہ ہو کہ ہم خداوند کے کلام میں سے مل کر کے پڑھ رہے ہیں۔
میں نہیں چاہتا کہ میں یہاں سے کلام سناؤں اور میں یہاں سے چلا جاؤں اور آپ بھی یہاں سے آئیں اور چلے جائیں. آج ہم سب مل کر کے دیکھیں گے کہ خدا کا کلام آج ہم سے کیا کہتا ہے. تو خداوند کے کلام میں کچھ یوں مرکوب ہے, میں پڑھوں گا, میرے پیچھے دہرائیے گا. نہ دنیا سے محبت رکھو, نہ ان چیزوں سے جو دنیا میں ہے. جو کوئی دنیا سے محبت رکھتا ہے اس میں باپ کی محبت نہیں, کیونکہ جو کچھ دنیا میں ہے یعنی جسم کی خواہش اور آنکھوں کی خواہش اور زندگی کی شکل وہ باپ کی طرف سے نہیں بلکہ دنیا کی طرف سے ہے. دنیا اور اس کی خواہش دونوں مٹی جاتی ہیں, لیکن جو خدا کی مرضی پر چلتا ہے وہ ابد تک قائم رہے گا. آمین. میری درخواست ہے کہ جگہ پہ تشریف آئیے ہم دعا کریں گے. خدا میں ایک کمزور شخص ہوں. خدا میرے الفاظ خدا ناکافی اور ناتمام ہیں آپ کے بڑے اور جلالی کلام کو بیان کرنے کے لیے. آپ اپنے فضل کے وسیلہ سے اپنے لوگوں کی زندگیوں کے اوپر اپنے کلام کے وسیلہ سے کام کیجیے. مجھ پر فضل کیجیے کہ میں آپ کے لوگوں کو آپ کے کلام کی سچائی آپ کے کلام میں سے آپ کے کلام کے مطابق اور آپ کے جلال کے لیے بتانے والا ہوں. میری مدد کیجیے اور سننے والوں کو وہ دل دیجیے وہ دلوں کی سختیوں میں سے نکلے اور آپ کے بڑے جلال کی طرف دیکھیں. یہ دعا مانگ کرنے سے محبت کرنے کے لیے ہمیں کسی نہ کسی محبت کی یا ہمیں کسی نہ کسی وجہ کی ضرورت ہوتی ہے. یا دنیا میں آپ کی زندگی کے اندر دو ہی حالتیں ہیں, یا تو آپ دنیا سے محبت میں ہیں یا تو آپ خدا سے محبت میں ہیں. اور اگر آپ خدا سے محبت میں ہیں تو دنیا سے آپ کو دشمنی رکھنا ہوگی, لیکن اگر آپ دنیا کی محبت میں مبتلا ہیں تو میں آپ کو یہ بات بتاتا چلا جاؤں کہ آپ میں خدا کی محبت نہیں, کیونکہ کلام میں میرے ٹیکسٹ میں لکھا ہے جو کوئی دنیا سے محبت رکھتا ہے اس میں باپ کی محبت نہیں. تو یہ بات سوچنے کی ہے میرے عزیزوں کہ ہم کس کی محبت میں ہیں. خدا کا خادم تھامس واٹسن کچھ یوں لکھتا ہے کہ words are the mirror of the mind, they show what is in the heart. وہ کہتا ہے کہ الفاظ جو ہیں وہ آپ کے دل کا آئینہ ہے جو کہ آپ کے دل کو دکھاتے ہیں کہ آپ کے دل میں کیا ہے. آپ کے الفاظ آپ کے ذہن کا آئینہ ہے جو کہ آپ کے دل کی حالت کو دکھاتے ہیں کہ آپ کے دل میں کیا ہے. اور جو کچھ انسان کے دل میں ہوتا ہے وہ اس کی زندگی میں ظاہر ہوتا ہے. بہت مرتبہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ مجھے خدا سے محبت ہے, اور بہت مرتبہ کرسچینٹی لوگوں کے لیے صرف ایک نام کی حد تک ہوتا ہے, لیکن وہ دنیا کی طرح چلتے ہیں, وہ دنیا کی طرح کام کرتے ہیں, وہ دنیا کی طرح دکھتے ہیں اور دنیا ہی کی سے کام ان کی زندگی اور شخصیت کا حصہ ہوتے ہیں. آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ ایسی زندگی خدا پرستی والی زندگی ہے؟ اور میں آپ کو یہ بھی بتا دوں, خدا پرستی والی زندگی کسی اور چیز سے انسپائر اور موٹیویٹڈ نہیں ہوتی ماں سوائے خداوند یسوع مسیح اور اس کی صلیب. کیونکہ خداوند کا بندہ مقدس پولس جو کہ اس کی صلیب سے انسپائر تھا, وہ کیا کہتا ہے کہ خدا نہ کرے کہ میں مسیح کی صلیب کے سوا کسی اور چیز پر فخر. کیا آپ کا مائنڈ جو ہے, آپ کا ذہن جو ہے صلیب کے اس جلال کو تھام سکتا ہے اب تک یا نہیں؟ یا نجات کا جو کام صلیب پر ہوا ہے وہ صرف کہانیوں میں سے ایک کہانی آپ کے لیے ہے؟ اگر تو آپ یہ سمجھتے ہیں کہ صرف وہ کہانیوں میں سے ایک کہانی ہے تو میں آپ کو کہوں گا تسلی رکھیے, آپ کے قدم جہنم کی طرف. لیکن اگر وہ کہانی آپ کے دل کے دھڑکنے کا سبب نہیں بنی, اگر وہ کہانی جس میں ہم نے خدا کی محبت کو دیکھا آپ کے ذہن کو اس نے نہیں بدلا, تو میرے عزیزوں افسوس ہماری اس زندگی کے اوپر. کیا بے وقوف ہم لوگ ہیں جو کہ روح سے زیادہ بدن کی فکر میں لگے.
روح سے زیادہ بدن کی فکر میں لگے. مسیح کی ذات میں آپ کو اپنے لیے ہر وہ ریزن ملے گا. خداوند کا خادم ولیم برج کچھ یوں لکھتا ہے, In Christ crucified, you may see a full answer to all your needs, to all your fears, to all your doubts. مسیح مصلوب میں آپ کو اپنی زندگی کے تمام تر باتوں کا جواب مل جائے. آپ کی زندگی کی تمام ضرورتوں کا جواب مسیح مصلوب میں ہے. آپ کی زندگی کے تمام تر خوف کا جواب مسیح مصلوب میں ہے, اور آپ کی زندگی کے تمام تر شکوک کا جواب مسیح مصلوب میں ہے. آئے مسیح یسوع کو تھام لیں. شاید وقتی طور پر آپ کو میری باتیں بہت اچھی لگیں گی, او واہ بھائی کیسے بہترین انداز میں بولتے ہیں, لیکن افسوس اگر ہمیں آپ کو مسیح کی ذات نہ دکھا سکا, اس مسیح کی جس کے اختیار میں سورج چاند سے آنے ستارے, میں میری زندگی کی سانسیں, آپ کی زندگی کی سانسیں, جس کے ہاتھ میں اور جس کے اختیار میں, اگر ہم نے اسی کو نہ پہچانا اور نہ تھاما تو افسوس اس زندگی کے. میں جہاں پر آپ کو خوش کرنے کے لیے نہیں آیا, میں آپ کو ڈرانے کے لیے آیا ہوں. خدا سے ڈرنا بھی چاہیے. بے شک بائبل کا خدا قہر و غضب کا خدا ہے, اور اگر آپ کا مائنڈ, کیونکہ میں آپ کو بتاتا ہوں مائنڈ کا سب سے بڑا, آپ کا سب سے بڑا دشمن آپ کا مائنڈ ہے, کیونکہ آپ کا مائنڈ جو ہے وہی آپ کو دھوکے میں رکھتا ہے, کیونکہ آپ فیسینیٹ ہوتے ہیں وقتی خوشی سے. بہت سارے نشہ باز ہوں گے, ٹارگیٹ کر رہا ہوں, بول کے کر رہا ہوں, وہ نشے میں اپنی خوشی کو ڈھونڈتے ہیں, کیونکہ ان کا مائنڈ جو ہے وہ ٹرینڈ ہو چکا ہے کہ مجھے وہ نشہ ملے, اور جب تک ان کی باڈی کو وہ نشہ نہیں ملتا, ان کے جسم کے اندر ایک تکلیف ہوتی ہے کہ مجھے وہ چیز ملنی چاہیے. آپ کیسے اس چیز میں خوش ہو سکتے ہیں جس کو پانے کی آپ کو دوبارہ ضرورت ہے؟ آپ کا مائنڈ آپ کا سب سے بڑا دشمن ہے, کیونکہ وہی آپ کو کہہ رہا تھا لے 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 کر لے کر. ذرا سوچئے, سیکسولیٹی کا ایک غلط نظریہ ہمارے ذہنوں میں کس طریقے سے چل رہا ہے. یہ کہاں سے ہے؟ دنیا ہی سے. آپ کا مائنڈ اس چیز میں کیوں ہے؟ کیونکہ آپ اس چیز سے فیسنیٹ ہیں, آپ اس چیز میں خوشی کو پاتے ہیں. میں آپ کو دکھانا چاہتا ہوں, ہر کوئی اپنی زندگی کے اوپر غور کرے اور اپنی زندگی کے اندر دیکھے. میرے سمیت میں اپنے آپ کو کوئی پرفیکشن کا نمونہ رکھ کر آپ کو نہیں سنا رہا. میں نے شروع میں کہا کہ میں ایک کمزور انسان کی طرح کمزور لوگوں کو خدا کے مضبوط اور کلام کی باتیں سنا رہا ہوں. میں اپنی زندگی کے اپنی اسٹرگلس کے اندر آپ کی طرح. آئیں مل کر کے, میرا گول بھی مسیح کی صلیب کو تھامنا ہے, آپ کا گول بھی یہی ہونا چاہیے کہ مسیح اور اس کی صلیب, کرائسٹ کروسیفائڈ. اگر مسیح مصلوب ہمارے لیے ہمارا سب کچھ نہیں بنا تو دنیا ہی ہمارا سب کچھ ہے. تو جو لوگ دنیا میں رہتے ہیں وہ دنیا کی طرح دکھتے ہیں, دنیا کیسے کام کرتے ہیں کیونکہ وہ دنیا کے سانچے میں سے نکلتے ہیں. اس کی مثال بالکل ایسے ہے, جو لوگ بھٹوں کے اوپر کام کرتے ہیں, بھٹوں کے اوپر اینٹیں نکالنے کے لیے ایک سانچہ ہوتا ہے. اس سانچے کو جب آپ اٹھاتے ہیں تو اس میں سے اینٹ نہیں نکلے گی. ایسا نہیں ہوگا کہ اس سانچے میں سے آپ نے نکالو اور بلاک نکل آیا, ایسا کبھی بھی ممکن نہیں ہے. بالکل اسی طرح آپ کی زندگی اگر دنیا داری کے سانچے میں سے نکلے گی تو وہ دنیا ہی کو دکھائے گی اور وہ دنیا ہی کو ریپرزینٹ کرے گی. لیکن وہ مائنڈ جو کہ گاسپل کے وسیلہ سے, خوشخبری کے وسیلہ سے رینیو ہوگا, اس کی زندگی کے اندر, ان تمام زندگیوں کے اندر خوشخبری کا اثر اور خوشخبری کی خوشبو نظر آئے. پھر لوگ ایسے نہیں کہہ دیتے کہ جینا میرے لیے مسیح اور مرنا میرے لیے نفع کی بات ہے. آپ ان کی زندگیوں کو دیکھیں اور انہوں نے اپنی زندگی سے دکھایا کہ جینا مسیح کس کو کہتے ہیں. آج دیکھیں میں اور آپ کہاں پر ہیں. ہم دنیا میں رہتے ہوئے دنیا ہی کی طرح تو دکھتے ہیں. دنیا کی فکر ہمارے ذہن کو خراب کرتی چلی جا رہی ہے. لیکن میں آپ کو یہ بات بھی بتاتا چلا جاؤں, تسلی دیتا چلا جاؤں
کہ خدا سے محبت اور خدا کے فضل کے بغیر کبھی نہیں کر سکتے۔ جس پر خدا فضل کرتا ہے اور جس کو خدا اپنا جلال دکھاتا ہے، خدا اس کے ذہن کو بدلتا ہے، جس کو ہم کہتے ہیں رینیول آف مائنڈ، ذہن کا بدل جانا۔ عام اصطلاح میں جس کو ہم ریپینٹنس بھی کہتے ہیں، پھر جانا، مڑ جانا، جس کے لیے گریک ورڈ یونانی لفظ استعمال ہوا ہے۔ تو ہمیں یونانی پڑھا نہیں ہے، سادہ سادہ باتیں بتا رہا ہوں۔ جس کے لیے یونانی لفظ استعمال ہوا ہے میٹا نویا، میٹا نویا، جس سے مراد کیا ہے؟ آپ کے ذہن کی تبدیلی، جو کہ آپ کی زندگی کی تبدیلی پر اثر ہے۔ تو آئیں ذرا میں بائبل میں سے آپ کو ذہن کی تبدیلی دکھانا چاہتا ہوں۔ دانیل اس کا 4 باب، اس کی 31ویں آیت سے 37ویں آیت تک آتی ہے۔ خداوند کے زندہ اور بابرکت کلام میں سے دانیل اس کا 4 باب اور اس کی 31ویں آیت سے 37ویں آیت تک ہم کچھ دیکھتے ہیں۔ دنیا والا شخص، اور جب پھر خدا فضل کرتا ہے اس شخص کو بھی ہم اسی باب کے اندر دیکھیں گے۔ کیا لکھا ہے؟ 31ویں آیت سے میں پڑھ رہا ہوں۔ نبوکدنضر بادشاہ یہ بات کہہ ہی رہا تھا کہ آسمان سے آواز آئی کہ اے نبوکدنضر بادشاہ، تیرے حق میں یہ فتویٰ ہے کہ سلطنت سے جاتی ہے، اور تجھے آدمیوں میں سے ہانک کر نکال دیں گے، اور تو میدان کے حیوانوں کے ساتھ رہے گا اور بیل کی طرح گھاس کھائے گا، اور 7 دور تجھ پر گزریں گے، تب تجھ کو معلوم ہوگا کہ حق تعالیٰ آدمیوں کی مملکت میں حکمرانی کرتا ہے اور اسے جس کو چاہتا ہے دیتا ہے۔ اب نبوکدنضر پہ یہ بات ایسی نہیں ہوگی۔ نبوکدنضر، اس سے اوپر آپ کانٹیکسٹ میں دیکھیں گے 28ویں آیت سے، تو نبوکدنضر بابل کے شہر کو دیکھ رہا ہے، اور جب وہ بابل کے شہر کو دیکھتا ہے تو وہ کہتا ہے یہ بابل اعظم نہیں جس کو میں نے اپنی توانائی کی قدرت سے تعمیر کیا ہے، کہ دارالسلطنت اور میرے جاہ و جلال کا نمونہ ہو۔ اب وہ کوشچن کرے کیا یہ میرے جاہ و جلال کا نمونہ نہیں ہے؟ وہ بتانا کیا چاہ رہے کہ یہ میرے جاہ و جلال کا نمونہ ہے۔ وہ کہتا ہے کہ مجھے دیکھو، یہ میری قدرت ہے، بابل کی طرف دیکھو، لیکن آسمان پر سے خدا کی طرف سے پھر ایک فتویٰ جاری ہوتا ہے، اور فتویٰ جاری کیا ہے؟ تو اس سے تیری سلطنت جاتی رہے گی اور تو ایک جانور بن جائے گا۔ اور 33ویں آیت سے آگے پڑھتا ہوں، لکھا ہے اس وقت نبوکدنضر بادشاہ پر یہ بات پوری ہوئی، اور وہ آدمیوں میں سے نکالا گیا اور بیلوں کی طرح گھاس کھاتا رہا، اور اس کا بدن آسمان کی شبنم سے تر ہوا، جہاں تک کہ اس کے بال عقاب کے پروں کی مانند اور اس کے ناخن پرندوں کے چنگل کی مانند بڑھ گئے۔ اور ان ایام کے گزرنے کے بعد میں نبوکدنضر نے آسمان کی طرف آنکھیں اٹھائی اور میری عقل مجھ میں بے آئی۔ عقل کا پھر سے زندگی کے اندر آنا، دس از ٹرو گریس۔ اور میں آپ کو بتاتا چلا جاؤں، بغیر خدا کے ہم کیا تھے؟ جانور تھے۔ شاید نبوکدنضر والی سچویشن نہیں ہوئی تھی، لیکن اس سے ہم کچھ کم تر بھی نہیں تھے، کیونکہ ہر کوئی اپنی زندگی کے اندر جانتا ہے کہ وہ زندہ اور جلالی خدا کے خلاف اپنے عقل سے کون کون سے گناہ کرتا ہے۔ اور یہ بات میں آپ کو بتاتا چلا جاؤں، جو لوگ اکثر ایک گیت بھی ہے کہ میں نے جو خطا میں نے نہیں کی خدایا اس کو بھی مجھ سے دو۔ ہر کوئی اپنی سوچ سمجھ اور عقل سے ہر گناہ کرتا ہے، کوئی گناہ غلطی نہیں ہوتا، آپ خود کرتے ہیں، کیونکہ آپ کا دل، آپ کی عقل اور آپ کی سوچ اس میں انوالو ہوتی ہے۔ لیکن خدا کی گریس اسی عقل کو اپنے فضل کے وسیلہ سے بدلتی ہے۔ اور پھر نبوکدنضر بادشاہ جو کہ جانور بن چکا، وہ کیا کہتا ہے؟ اور میری عقل مجھ میں پھر آئی، اور جب وہ عقل اس میں آئی تب وہ کیا کہتا ہے؟ اور میں نے حق تعالیٰ کا شکر کیا اور اس حی القیوم کی حمد و ثنا کی، جس کی سلطنت ابدی اور جس کی مملکت پشت در پشت ہے، اور زمین کے تمام باشندے ناچیز گنے جاتے ہیں، اور وہ آسمانی لشکر اور اہل زمین کے ساتھ جو کچھ چاہتا ہے کرتا ہے، اور کوئی نہیں جو اس کا ہاتھ روک سکے یا اس سے کہے کہ تو کیا کرتا ہے۔ 37ویں آیت، اب میں نبوکدنضر آسمان کے بادشاہ کی ستائش اور تکریم و تعظیم کرتا ہوں۔ ہم بھی جانور ہیں، ہم جانور تھے۔ آپ کے گناہ اس بات کو ظاہر کرتے ہیں کہ ہم جانور کی سی زندگی گزار رہے تھے۔
مجھے بتانے کی ضرورت نہیں ہے. خدا omniscient, omnipotent, omnipresent, omnibenevolent اور all knowing God. خدا کو آپ کو کچھ بھی بتانے کی ضرورت نہیں ہے, خدا پہلے سے جانتا ہے. اور اگر اس کا میں بائبلی آیت آپ کو دوں, خدا کیا کہتا ہے, جب میں بے ترتیب مادہ کی تھا تو اے خدا تو مجھے تب سے. سوورین خدا کے اختیار سے کوئی بھی شخص باہر نہیں, اور خدا آپ کو جانتا ہے کہ آپ اپنی زندگی کے اندر کس کس گناہ میں تھے. ذرا سوچئے اپنی زندگیوں کے اندر کہ آپ خدا کے خلاف کیا کیا گناہ کرتے تھے. ہر کسی کو پتہ ہے. میں پھر سے وہی مثال دوبارہ دہرانا چاہوں گا. ذرا سوچئے چند لمحات کے لیے جو کچھ آپ نے زندگی میں کیا, جو کچھ آپ کرنے کا ارادہ رکھتے تھے, جو کسی اور کو نہیں پتا, صرف آپ کو پتا ہے, ان تمام تر کاموں کی ویڈیو یہاں پر سب کی موجودگی میں صرف 5 منٹ کے لیے چلا دی جائے تو کون ہے جو یہاں پر بیٹھ سکے. آپ کے نام میں ہلتے ہوئے سر اس بات کا ثبوت ہے کہ اگر آپ اپنے جیسے گناہگار انسان کے سامنے نہیں بیٹھ سکتے تو اس پاک خدا کے سامنے آپ کیسے بیٹھ سکتے. اس کے بعد کیا کہتے ہیں, اس کی آنکھ ایسی پاک ہے کہ وہ بلی کو دیکھ نہیں سکتا. خدا پاک ہے. بائبل کیوں کہتی ہے پاک بنو جس طرح کہ تمہارا بلانے والا پاک ہے. اگر ہم دنیا کی طرح دیکھتے ہیں تو میں آپ کو بتا دوں کہ دنیا میں رہنا اور دنیا کی طرح دیکھنا خدا کی دشمنی اور خدا کی مخالفت. فیصلہ آپ کے اوپر ہے, آپ کس میں ہیں اور کس طرح سے رہتے ہیں. لوگ اپنے نشوں کے ڈیفینس بھی دیتے ہیں. میں آپ کو سچ بتا رہا ہوں, لوگ نشے بازی کی زندگی گزارتے ہیں اور لوگ نشے بازی کے ڈیفینس دیتے ہیں. لوگ کہتے ہیں بائبل میں کہاں پر لکھا ہے کہ سگریٹ پینا گناہ نہیں ہے, لیکن بائبل میں یہ بھی لکھا ہے کہ تمہارا بدن خدا کا مقدس. خدا نے اگر آپ کو نارمل پیدا کیا, میں ایک پیشے کے لحاظ سے میں ایک ڈاکٹر ہوں, اور جب میں مریضوں کو چیک کرتا ہوں میرے پاس ذہنی معذور مریض آتے ہیں, اور جب میں اس چیز کو دیکھتا ہوں کہ خدا نے جہاں پر آپ جتنے لوگ بیٹھے ہیں, آپ لوگوں کو خدا نے آپ کی پیدائش کے دن سے لے کر کے آج کے دن تک نارمل پیدا کیا. خدا آپ کو سنبھالے ہوئے ہے, اور اگر آپ اس بدن کو خراب کرتے ہیں, اس بدن کو بگاڑتے ہیں, تو یہ خدا کی مخالفت نہیں تو اور کیا ہے. یہ خدا ہی کی مخالفت ہے. ابھی آپ کو خدا جو ہے وہ صرف, اور میں آپ کو بتاتا چلا جاؤں, آپ کا ذہن اتنا بڑا دھوکے باز ہے کہ وہ آپ کو خدا بھی وہی دینا چاہتا ہے جو آپ کا ذہن چاہتا ہے کہ میرا خدا ایسا ہو. لیکن بائبل کا خدا وہ نہیں ہے جو کہ آپ کے ذہنوں میں خدا کا کانسیپٹ ہے. خدا وہ ہے جو کہ آپ کے ذہنوں کو بدل کر اپنی گلوری, اپنے جلال اور اپنی سوورینٹی کو دکھاتا ہے اور بتاتا ہے میں جو ہوں سو میں ہوں, کیونکہ میرے علاوہ اور کوئی بھی نہیں. تو اپنے ذہنوں کے بنائے ہوئے خدا کو بھول جائیے. ایک شخص سے میری ملاقات ہوئی, وہ کہتا ہے او جی میرا اور میرے رب کے ساتھ بڑا گہرا تعلق ہے جی. میں نے کہا گڈ, کیا بائبل پڑھتے ہیں؟ نہیں جی بائبل میں نہیں پڑھتا. کیا ضرورت ہے پڑھنے کی؟ دعا کرتے ہیں؟ دعا بھی میں نہیں کرتا. ایسی مسیحیت نہیں ہے. بائبل کا خدا جب اپنے فضل کے وسیلہ سے ایک ذہن کو بدلتا ہے تو وہ ذہن خدا کی گلوری اور خدا کے جلال کو دکھاتا ہے. اور جب خدا کے جلال کو دکھاتا ہے تو اس کا کام کیا ہوتا ہے کہ صرف خدا کو آنا ہے. اب میں آپ کو لے کر کے ذرا چلنا چاہتا ہوں دنیا اور اس کے کمپیریزن تھوڑا سا ہم کرتے ہیں. ایک سوال سے شروع کرتے ہیں, what does the world offer you? What does the world offer you? دنیا آپ کو کیا دیتی ہے؟ آئیں ایک مثال سے سمجھاتا ہوں. فرض کیجئے ایک خوبصورت تحفہ ہے, اس تحفے کو ایک خوبصورت ریپنگ شیٹ سے ریپ کیا گیا ہے, اس کے اوپر بو بھی لگائی گئی ہے, اور وہ خوبصورت کلر جو کہ آپ کو پسند ہے اس کے ساتھ ریپ کر کے آپ کے سامنے رکھ دیا گیا ہے. لیکن جب آپ اس گفٹ کو کھولتے ہیں, اس گفٹ کے اندر سے آپ کو پتا ہے کیا نکلتا ہے؟ زہر کی بوتل. یہ ہے مثال دنیا کی. What world offers you? دنیا آپ کو زہر دے رہی ہے جو کہ خوبصورت گفٹ کے اندر ریپ ہے.
جس کو آپ سمجھ نہیں پا رہے ہیں. مثال دوں اس کی کیسے آپ کی آئیڈیالوجیز کیسے فکس ہوتی ہیں. آپ کی آئیڈیالوجیز فکس ہوتی ہیں. آج کل آپ کے بچے کیا بننا چاہتے ہیں؟ کیا آپ کے بچے مسیح کے جیسا بننا چاہتے ہیں؟ نہیں. آپ کے بچے سدھو موسے والا بننا چاہتے ہیں. آپ کے بچے ہنی سنگھ بننا چاہتے ہیں. ٹھیک ہے. آپ کے بچے یو کرنا چاہتے ہیں. ٹھیک ہے. آپ کے بچوں کو کتنا مسیح کا پتہ ہے؟ کیونکہ انڈوکٹرینیشن آپ کے بچوں آپ اپنی نسل کو کھو دیں گے. اور جب میں آپ کو بربلا بتانا چاہتا ہوں کہ آپ اپنی نسل کو کھونے کے اس ایج کے اوپر ہیں. کیونکہ آپ کے بچوں کی نہیں، آپ کی بھی تربیت شاید خدا کا کلام نہیں کر رہا. اور ہر شخص اپنی زندگی کے اندر واقف ہے. سنائیں اپنے بچوں کو. آپ کے بچے روتے نہیں ہیں تو سامنے ٹی وی لگا کر کے یہ دیکھو. بچہ روئے تو بائبل سامنے پڑھ کے سنائے. چپ ہوتا ہے اور ہوتا ہے. دس از کالڈ ٹاکسیفیکیشن. یہ ہے وہ زہر جو کہ آپ کے بچوں کے مائنڈز کے اندر گھل چکا ہو. یہ ہے وہ زہر جس کا اثر آپ کی زندگیوں کے اندر نظر آتا ہے. یہ ہے وہ زہر کہ جب بائبل کی بات کی جاتی ہے تو بائبل کی بات میں بوجھ لگتی ہے. یہ ہے وہ زہر کہ بائبل کے حوالے سے بیٹھنا، کلام کی بات کرنا ہمیں تنگی دیتی ہے. کیوں؟ کیونکہ ہماری زندگیوں کے اندر خدا کے کلام کی چاہت ختم ہو چکی ہے. اور اس کی وجہ کیا ہے؟ کیونکہ وہ زہر جو دنیا بیچ رہی ہے وہ ہماری تمام تر شریانوں کے اندر، سرش کے اندر گھل چکا ہے اور وہ ہمیں موت کی طرف لے کر کے جا رہا ہے. دس از واٹ دا ورلڈ آفرز یو. اور آپ اس کے پیچھے چلتے ہیں. بے وقوف ہے وہ شخص. واٹ کرائسٹ آفرز یو. یسوع آپ کو کیا دیتا ہے؟ خدا کا خادم جان کیلوین کہتا ہے میں نے مسیح کو پا لیا، میں نے سب کچھ پا لیا. یہی سوال آپ کے لیے ہے. کیا مسیح آپ کے لیے آپ کا سب کچھ ہے؟ سارے کہیں گے یار مسیح ہمارے لیے سب کچھ، کیسے سب کچھ ہو سکتا ہے؟ کیسا ہم کچھ ایسا کریں؟ کیا کریں کہ مسیح ہمارے لیے سب؟ ہمیں تو سمجھ ہی نہیں آتی ہم نے کیا کرنا. اور لوگ سمجھتے ہیں اپنے ذہن کے اندر کہ مسیح کے لیے جینا جو ہے وہ پادریوں کا کام ہے. مسیح کے لیے جینا تابش قاضی کا کام ہے. جی ویڈیو بنائیں گے یوٹیوب پہ، ویڈیو آئے گی، پھر ریل چلائیں گے چھوٹی سی. تابش قاضی کا کام ہے 4 ویڈیو نکال دینا. ہر شخص اپنی زندگی کے اندر اس کالم میں ہے کہ وہ زندہ خدا کو پہچانے. بائبل مقدس کے اندر کیا لکھا ہے؟ یسایہ 45واں باب اس کی 22ویں آیت. یہ وہ آیت ہے جس نے پرنس آف پریچرز کی زندگی کو بدل دیا. یسایہ 45واں باب اس کی 22ویں آیت. اور آج جو حوالہ میں آپ کے سامنے پڑھا ہے اس حوالے نے میری زندگی کو بدل دیا ہے. پہلا یوحنا 2 باب 15ویں آیت سے اس سے 12ویں آیت ہے. یسایہ 45 اس کی 22ویں آیت لکھا ہے اے انتہائی زمین کے سب رہنے والوں، تم میری طرف متوجہ ہو اور نجات پاؤ، کیونکہ میں خدا ہوں اور میرے سوا کوئی نہیں. یہ کیسا خدا ہے؟ انگلش میں جو ترجمہ ہے وہ لکھا ہے لک ایٹ می اینڈ بی سیوڈ. یہ کیسا خدا ہے کہ جس کی طرف دیکھتے ہی کے وسیلہ سے ہم نجات پا جاتے ہیں. کیونکہ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ جو دنیا آپ کو دیتی ہے کرائسٹ یسوع مسیح اس کے اپوزٹ آپ کو سب کچھ دیتا ہے. کیسے؟ ورلڈ آفرز یو ڈارکنیس. دنیا آپ کو تاریکی دیتی ہے، کرائسٹ آفرز یو لائٹ. یسوع آپ کو روشنی دیتا ہے، لیکن اس روشنی کو کوئی پسند نہیں کرتا کیونکہ اس میں چلنا خود ہی کے انکاری کا کام ہے جو کہ ہم کرنے کے لیے تیار نہیں. میرے سمیت کمزور ہے لیکن کیا کریں، چھوڑ دیں. بائبل کہتے ہیں کوشش کرنے میں سستی نہ کریں. کون کرے گا؟ کب کریں گے؟ یہ ورلڈ آفرز یو انٹرٹینمنٹ. دنیا آپ کو لطف و مزاح کی ہر چیز دے گی جس میں آپ انٹرٹین ہو گے. کرائسٹ آفرز یو کراس. یسوع آپ کو صلیب دیتا ہے. آؤ اور اپنی خودی کے اعتبار سے مر جاؤ. ورلڈ برنگز یو شیم. دنیا شرم کو لے کر کے آتی ہے
Christ covers the shame with his righteousness of those whosoever believes in him. दुनिया शर्म को लेकर के आती है, मसीह अपनी रास्तबाजी से उस शर्म को ढांकता है उनके लिए जो उसके ऊपर ईमान लेकर करते हैं। हर किसी के लिए नहीं, सिर्फ उनके लिए जो उसके ऊपर ईमान लेकर करते हैं। आप कहां पर हैं? बाइबल तो चिल्ला चिल्ला करके आपके सामने कह दिया, आपने खुद बाइबल से पढ़ा। कल को क़यामत के दिन ये बाइबल और ये अल्फाज आपके ऊपर इल्जाम लगाएंगे कि तूने पढ़ा था अपने मुंह से बाइबल में, क्या पढ़ा था जी? ना दुनिया से मोहब्बत रखो, ना उन चीजों से जो दुनिया में क्या है, मुवाज़ना कर ले। दुनिया को क्या बना रही है देख लीजिए। आज कौन है जो यीशु के जैसा बनना चाहता है? आज कौन है जो यीशु के लिए ना सिर्फ जीने के लिए बल्कि मरने के लिए भी तैयार है? आज हमारे चर्चेस डेड हो चुके हैं, मुर्दा हो चुके हैं, जहां पर खुदा का नाम लेना एक भाग समझा जाता है, जहां पर हमारे चर्चेस को डिक्टेट गैर ईमानदार करते हैं, जहां पर हमारे पुलपट मज़ाइका बन चुके हैं, जहां पर ये सिर्फ शोपले की जगह रह गई है। कौन है जो खुदा के नाम की गैरत रखता है? पौलुस क्यों कहता है अगर मैं अब तक आदमियों को खुश करने वाला होता तो खुदा का बंदा खामोश क्यों है? लिखा है बाइबल में, पढ़ ले, गलतियों पहला बाब पढ़े, ऐसा ही लिखा है। ना दुनिया से मोहब्बत रखो, ना उन चीजों से जो दुनिया आपको क्या देती है। सबको पता है क्या देती है, सबको पता है क्या कर रहे हैं। कितने घंटे आपकी जिंदगी के अंदर, क्या कोई ऐसा दिन, मैं आपको चैलेंज भी करना चाहूंगा मेरे समेत, क्या कोई ऐसा दिन गुजरा है कि दिन के 24 घंटे आपने रखे हो कि आज के इन 24 घंटों के अंदर सिर्फ मैं बाइबल पढ़ूंगा? चले 24 नहीं, कम कर लेते हैं, 8 घंटे सोने के निकाल लेते हैं, 16 घंटे में बाइबल पढ़ूंगा, उसको भी कम कर लेते हैं। कोई 10 के घंटे में बाइबल पढ़ूंगा, उसको भी कम करते हैं। पूरा 1 घंटा बैठ के मैं बाइबल पढ़ूंगा। कौन सी बातें कर रहे हैं? इस गंदी और बुरी दुनिया का मुकाबला कैसे करेंगे? कैसे करेंगे? खुदा का कलाम हमारे लिए क्या है? क्या है ये जिंदगियों को बदलता है। आपको मैं बताना चाहता हूं कि जिनकी जिंदगियों को इसने बदला है, जिनको इसने इंस्पायर किया है, उनकी जिंदगियां कैसी थी। खुदा का खातिम जिम कैमरॉन एक शख्स था, वो खुदा की खिदमत करता था, और खुदा की खिदमत इस तौर पर करता था कि वो जाता था लोगों में और लोग उससे नफरत करते थे। वो खुद भी एक फौजी था, वो खुदा के बारे में बात करता था, लोग उसकी नहीं सुनते थे। फौज में रह करके मुनादी करता था, फौजी उसकी नहीं सुनते थे। एक दिन फौजी उससे तंग आ गए, उन्होंने एक कॉन्स्पिरेसी की, और उस कॉन्स्पिरेसी का हल ये हुआ कि उन्होंने उसके बच्चे को पकड़ा और उसके बच्चे के जिस्म को, उसके हाथों को जुदा किया, उसकी टांगों को जुदा किया, उसकी गर्दन को जुदा किया, और एक बैग के अंदर पैक करके उसका बाप दुआ कर रहा था, उसके सामने रख करके चले गए। और जब उसके बाप ने अपने बच्चे के उन कटे हुए इज़ाओं को हाथ में उठाया, उसके बाप के अल्फाज क्या हो गए? खुदावंद भला है, उसने कभी मेरे साथ कोई बुराई नहीं की। खुदावंद, दुनिया ने तुझसे भी नफरत की थी, दुनिया मुझसे भी नफरत करती है। खुदावंद, मैं तेरी भलाई के लिए तेरा शुक्रिया अदा करता हूँ। बड़े थे एक ईमानदार के अल्फाज। कहाँ पर है आज? क्या कर रहे हैं आप? दुनिया जिनके ऑपरेशंस को शैतान चला रहा है, आप उसमें धंसते फंसते चले जा रहे हैं, और आप उसकी खुशी के लिए सब कुछ कर रहे हैं। बाइबल तो कहती है नूर का तरीके से कोई वास्ता नहीं, ऐसे लिखा हुआ है। पहला जो मैंने बाप की 5 और 7 में क्या लिखा है? उससे सुनकर जो पैगाम हम तुम्हें देते हैं वो ये है कि खुदा नूर है और उसमें जरा भी तारीकी नहीं है। अगर हम कहें कि हमारी उसके साथ शराकत और फिर तारीकी में चले तो हम झूठे हैं और हक पर अमल नहीं करते। लेकिन अगर हम नूर में चले जिस तरह के वो नूर में है, तो हमारी आपस में शराकत है, और उसके बेटे यीशु का खून हमें तमाम गुनाह से पाक करता है। कब मसीह की खातिर हमने अपने गुनाहों का इनकार करने का सोचा है? हंसना बहुत आसान है, हंसना बहुत आसान है कि लोग तो बातें करते ही हैं, लेकिन मैं तो फिर अपनी जिंदगी के साथ जो चाहूँगा वो करूँगा।
कर ले, तसल्ली रखिए, खुदा आपके घुटनों को तोड़ करके भी अपने नाम की खातिर जलाल दिलवाना चाहता है। आज इकरार करे या ना करे, मुकाशफा में लिखा है कि उस दिन लोग पहाड़ों से कह रहे होंगे कि तुम हम पर आकर के गिर जाओ और हमें उस बादशाह के गहरे फसद से बचाओ। दुनिया और उसकी ख्वाहिशें गैंग्रीन की तरह है। शुगर की मरीज जिनको गैंग्रीन हो जाती है, वो जगह जहाँ पर कट लगता है वहाँ पे ब्लड की सर्कुलेशन नहीं होती, और होते होते वो सारा गलता सड़ता 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 आपका पूरा हाथ और पूरा जिस्म, दुनिया और दुनिया की ख्वाहिशें उस गैंग्रीन की तरह है। दुनिया और उसकी ख्वाहिशें उस गैंग्रीन की तरह है। अब मैं आपको बताना चाहता हूँ, मैं आपको ये ऊंची ऊंची आवाज में क्यों कह रहा हूँ कि दुनिया को छोड़ दे, दुनिया को छोड़ दे, क्योंकि दुनिया के ऑपरेशन शैतान कंट्रोल कर रहा है। ये बात मैं कैसे कह सकता हूँ? ज़बूर 2 निकालिएगा, ज़बूर 2। कौमें किस लिए तैश में हैं और लोग क्यों बातिल ख्याल। इससे पहले कि हम इस बात पर देखें कि कौमें तैश में क्यों हैं और लोग बातिल ख्याल क्यों बांधते हैं, ये बात देखने की है कि वो किसके खिलाफ बातिल ख्याल बांधते हैं, और इसका जवाब दूसरी आयत में है। खुदावंद और उसके मसीह के खिलाफ वो बातिल ख्याल बांधते हैं। और ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि खुदावंद और उसके मसीह के खिलाफ। क्यों? क्योंकि मसीह का मतलब क्या है? निजात देने वाला। खुदावंद जो निजात लेकर के आता है, उसके खिलाफ दुनिया और कौमें बातिल ख्यालात बांटते हैं, और हाकिम आपस में मशवरा करके कहते हैं आओ हम उनके बंधन तोड़ डालें और उनकी रस्सियां अपने ऊपर से उतार देंगे। बड़ी मर्तबा हमारे ज़हनों के अंदर कॉन्सेप्ट क्या होता है जी, ऐसे बहुत सारी लाइनें लगी होंगी जैसे अपनी फिल्मों के अंदर देखा है, हाथों में तलवारें पकड़ी होंगी और इस तरीके से वो यीशु का मुकाबला कर रही होंगी। ऐसा नहीं है। दूसरा ग्रंथियों 10 बाब निकालिए तो आपको पता लगेगा कि वो किस तरह से वो आपके जहन के साथ खेल रही है और चल क्या रहा है। दूसरा ग्रंथियों उसके 10वें बाब में और उसकी तीसरी आयत से मैं पढ़ूंगा, लिखा है क्योंकि हम अगरचे जिस्म में जिंदगी गुजारते हैं मगर जिस्म के तौर पर लड़ते नहीं, इसलिए कि हमारे लड़ाई के हथियार जिस्मानी नहीं, तलवार शमार वाले हथियार कोई नहीं है, बंदूकें शंदूकों वाले हथियार नहीं है। वो क्या कहता है? बल्कि खुदा के नजदीक किलों को ढा देने के काबिल है। आगे क्या है? चुनांचे हम तसव्वुरात और हर एक कुछ चीज को जो खुदा की पहचान के बरखिलाफ सर उठाए हुए है ढा देते हैं, और हर एक ख्याल को कैद करके मसीह का फरमाबरदार बना देते हैं। ये है वो जंग जहां पर वो तसव्वुरात आपके माइंड के साथ खेल रहे हैं। वो तसव्वुरात क्या है? फेमिनिज्म का तसव्वुर, जहां पर कहा जाता है मेरा जिस्म मेरी मर्जी। वो तसव्वुर क्या है कि मैं अपने मर्द के ऊपर हुक्मरानी करूंगी, बिब्लिकल ऑर्डर को ना मानना, बिब्लिकल ऑर्डर के मुताबिक ना चलना, अल्फा मेल्स के गलत तसव्वुर। आप देख लीजिए आइडियोलॉजीज कहां से आ रही है? दुनिया से आ रही है। पोर्नोग्राफी का आम हो जाना ये कहां से आ रहा है? ये दुनिया से आ रहा है। आपको न्यूडिटी का दिखाया जाना ये कहां से आ रहा है? ये दुनिया से आ रहा है। और आप उस दुनिया में रहते हुए दुनिया को प्रेज करते हैं और उस दुनिया के मुताबिक चलते हैं, दुनिया की तरह दिखते हैं, दुनिया के से काम करते हैं। लेकिन बाइबल हमें बताती है कि ये तमाम तर चीजें मसीह की पहचान के बरखिलाफ सर उठाए हुए हैं। हमें क्या करने की जरूरत है? आपको क्या करने की जरूरत है? इन डिसेप्शन से बचने की जरूरत है, क्योंकि 16वीं आयत में क्या लिखा है? क्योंकि जो कुछ दुनिया में है वो क्या है? मैं जिक्र कर चुका हूं। मुझे बताएं आप में से कितने लोग हैं जिनके फोन के ऊपर पासवर्ड नहीं है और जिनका फोन ओपन है? क्या आप मेरे फोन को देख सकते हैं कि मेरी जिंदगी वाज़ेह आपके सामने? आप में से कितने हैं जो कि अपने फोन को अलाउ करेंगे कि मेरे मैसेजेस भी आप देख सकते हैं, मेरे व्हाट्सएप भी आप देख सकते हैं, मेरी गूगल की हिस्ट्री भी आप देख सकते हैं? प्लीज देखिए, आप में से कितने ऐसे? मुश्किल काम है। और जिन्होंने हाथ उठाए हैं ये वो होंगे या तो वो बटन वाले फोन इस्तेमाल कर रहे होंगे। तो
آپ کی زندگی کے اکاؤنٹیبلٹی کے طریقے پھر اور ہوں گے. خدا جانتا ہے کسی کا، سب کو پتا ہے سب کو ہے، مانتا کوئی. جو کچھ دنیا میں ہے یہ ہے آپ کا مائنڈ جو کہ آلریڈی کیپٹیویٹڈ ہے اس شیطان کی آئیڈیالوجیز کے اندر، خدا کے دشمن کی آئیڈیالوجیز کے اندر. اور اب میں آپ کو بتاتا چلا جو کیا لکھا ہے، کیونکہ جو کچھ دنیا میں یعنی جسم کی خواہش اور آنکھوں کی خواہش اور زندگی کی شیطان جو ہے وہ چیزوں کو اپیلنگ بناتا ہے کہ آپ کو چیزیں اٹریکٹ کرے اور آپ اپیل ہو اور اس کی طرف کھینچ لیں. آپ کو میں مثال دینا چاہوں گا، کہیں گے کہ بھائی اپنے سے باتیں کریں. پیدائش 3 باب میں ذرا آئیں، کیا لکھا ہے اس کو پڑھ لیتے ہیں. پیدائش اس کا 3 باب اور اس کی پہلی 6 آیات ذرا نا آبزرویشن آپ نے کرنی ہے. لکھا ہے اور سانپ کل دشتی جانوروں سے جن کو خدا نے بنایا تھا چلاک تھا، اور اس نے عورت سے کہا کیا واقعی خدا نے کہا ہے کہ باغ کے کسی درخت کا پھل تم نہ کھانا؟ عورت نے سانپ سے کہا کہ باغ کے درختوں کا پھل تو ہم کھاتے ہیں، پر جو درخت باغ کے بیچ میں ہے اس کے پھل کی بابت خدا نے کہا ہے کہ تم نہ تو اسے کھانا اور نہ چھونا ورنہ مر جاؤ گے. تب سانپ نے عورت سے کہا تم ہرگز نہ مرو گے، بلکہ خدا جانتا ہے کہ جس دن تم اسے کھاؤ گے تمہاری آنکھیں کھل جائیں گی اور تم خدا کی مانند نیک و بد کے جاننے والے بن جاؤ گے. عورت نے جو دیکھا، اب اس پوائنٹ کو دیکھیے گا، عورت نے جو دیکھا کہ وہ درخت کھانے کے لیے اچھا اور آنکھوں کو خوشنما معلوم ہوتا ہے اور عقل بخشنے کے لیے خوب ہے، تو اس کے پھل میں سے لیا اور کھایا اور اپنے شوہر کو دکھلایا. شیطان اس طریقے سے چیزوں کو اٹریکٹیو بناتا ہے، اچھا اور خوشنما. اب بائبل میں کیا لکھا ہے؟ جو کچھ دنیا میں ہے یعنی جسم کی خواہش تو آلریڈی وہی چاہتی ہے، شیطان اس کو اور اٹریکٹیو بنا دیتا ہے. آپ کی زندگی کے اندر سیکشل انٹیمیسی خدا نے اپنے جلال کے لیے رکھی ہے، گاڈ گلوریفائڈ فیملیز بنانے کے لیے رکھی ہے. آج آپ بچے کے منہ پہ دیکھیں، ایسی گندی گالی آپ کو وہ نکال کر کے سنائی کر، ایسی انٹیمیٹ گالی ہوگی، آپ کے اندر بھی وہ ہمت نہیں ہے کہ آپ اپنے بچے کو کہہ سکیں کہ یار اے والی نہ کرے، بلکہ نکالا ہی نہ کر. کیوں؟ کیونکہ یہ آپ کا مائنڈ جو ہے دنیا کے اندر کور ہو چکا ہے. اور کیا لکھا ہے؟ جسم کی خواہش اور آنکھوں کی خواہش. ٹی وی دیکھیں اور دکھائیں اپنے بچوں کو. چاہے کچھ لوگ بعد میں میرے اوپر یہ فتویٰ لگا دیں اے بھائی ٹی وی دیکھو تو بھی منع کرتا ہے، آپ کی مرضی ہے. دیکھیں میری باتوں کو چھوڑے، بائبل میں دیکھیں کیا لکھا ہے. آپ کو لگتا ہے کہ اگر آپ اپنی نسلوں کو کھو رہے ہیں تو آج آپ کو کلام کے ذریعے سے ان کو بچانے کی ضرورت ہے. اور خالی نسلوں کی فکر نہیں کرنی، اپنی جان کی بھی فکر کرنی. بہت مرتبہ ہم اپنی جان کی فکر نہیں کرتے، ہمیں سوچنے کی ضرورت ہے. خداوند اور اس کے مسیح کے خلاف تمام تر باطل خیالات بند ہیں. ہم کیا کر رہے ہیں میرے سے؟ شیطان اس بری دنیا کے برے سسٹم کو استعمال کرتا ہے تاکہ ہم لوگ جو گناہ کے ہاتھوں بکے ہوئے ہیں اور ہمارا جسم جو گناہ کی طرف کھنچتا ہے، اور شیطان ہمارے جسم کے ہر اعضاء کو اپنے برے مقاصد میں لگاتا ہے. یہی چل رہا ہے، یہی وہ ڈسیپشن. آئیں میں آپ کو اب دکھانا چاہتا ہوں کہ شیطان کس طریقے سے آپ کی ان تمام چیزوں کو اپیلنگ بنا کر آپ کو گناہ میں گراتا ہے. یشوع 7 باب 20 آیت سے 21 آیت تک آ جائیں. یشوع 7 باب اس کی 20 آیت سے 21 آیت تک کیا لکھا ہے؟ اور عقل نے یشوع کو جواب دیا فی الحقیقت میں نے خداوند اسرائیل کے خدا کا گناہ کیا اور یہ مجھ سے سرزد ہوا ہے کہ جب میں نے لوٹ کے مال میں بابل کی ایک نفیس چادر اور 200 مسکال چاندی اور 50 مسکال سونے کی ایک اینٹ دیکھی تو میں نے للچا کر ان کو لے لیا اور دیکھ وہ میرے ڈیرے میں زمین میں چھپائی گئی ہے اور چاندی ان کے نیچے ہے. اور ہوتا کیا ہے؟ زمین کھلتی ہے اور وہ مر جاتے ہیں زمین کے نیچے. خداوند کا انسٹنٹ ججمنٹ ان کے گناہ کے اوپر. خدا کا ایک بڑا قہر و غضب آنے والا ہے ان کے اوپر جو مسیح میں نہیں. لیکن یہاں پر ہمیں دیکھنے کو کیا وہ کہتا ہے، عقل کہتا ہے کہ میں نے ان چیزوں کو دیکھا اور میرا دل للچایا. آپ کتنا اپنی آنکھوں کو خدا کے کلام کے مطابق گارڈ کرتے ہیں کہ میں اپنی آنکھوں کو
کوئی ایسی چیز نہیں دکھاؤں گا جو خدا کے آنر کے لیے نہیں ہے. میرے جسم کی خواہش بھی ہے لیکن میں اس دنیا داری کو نہ کہنا سیکھوں گا, کیونکہ مسیح کا جسم میری خاطر ننگا ہوا تھا تاکہ میں اس کی راست بازی میں شامل ہو جاؤں. اس کی راست بازی نے مجھے اوڑا ہوا ہے جس کے وسیلہ سے میرے پاس یہ امید ہے کہ میں ابدی زندگی میں جا سکتا ہوں. دیکھنا ہے, ننگے جسم کو دیکھنے کا بہت شوق ہے تو صلیب پر یسوع مسیح کو دیکھیے. دیکھیے اس مسیحا کو کہ اس نے آپ پر میرے لیے کیا کیا. دیکھیے اس کی اس قدرت کو, دیکھیے اس کے اس پاور کو, زور کو کہ اس نے کیا کیا. دنیا آپ کو یہی دکھا رہی ہے, سیکشولی اپیلنگ چیزیں آپ کے لیے. نوجوانوں سے میں بات کر رہا ہوں, آپ دیکھتے ہیں اور خوشی سے دیکھتے ہیں, نہیں دیکھتے تو تنہائیوں میں دیکھتے ہیں. یہ دنیا کی طرف سے. دوسرا سیموئیل 11واں باب دوسری آیت سے چوتھی آیت, جلدی سے نکال لیتے ہیں اور ہم اینڈ کی طرف جا رہے ہیں. دوسرا سیموئیل اس کا 11واں باب دوسری آیت سے چوتھی آیت. اور شام کے وقت داؤد اپنے پلنگ پر سے اٹھ کر بادشاہی محل کی چھت پر ٹہلنے لگا اور چھت پر سے اس نے ایک عورت کو دیکھا. تو بائبل کیا کہتی ہے؟ جسم کی خواہش, آنکھوں کی خواہش اور زندگی کی. اور داؤد کیا کہہ رہا ہے؟ کھڑا ہو کر کے اپنی چھت پر ٹہل رہا ہے, ایک عورت کو نہاتے ہوئے دیکھ رہا ہے اور عورت نہایت خوبصورت تھی. تب داؤد نے لوگ بھیج کر اس عورت کا حال دریافت کیا, اور کسی نے کہا کیا وہ ایلام کی بیٹی بیتشبہ نہیں جو ہتی اوریا کی بیوی ہے؟ اور داؤد نے لوگ بھیج کر اسے بلا لیا. وہ اس کے پاس آئی اور اس نے اس سے صحبت کی کیونکہ وہ اپنی ناپاکی سے پاک ہو چکی تھی. پھر وہ اپنے گھر کو چلی گئی. دکھنے میں تو بڑی سادہ سی بات لگ رہی ہے, لیکن آنکھوں کی خواہش اور جسم کی خواہش یہ کرنا, یہ جو خداوند کے دل کے موافق تھا, آنکھوں کی خواہش کے مطابق چلا کہ ادھر دیکھ ہے تو چلیے دنیا کے مطابق, مرضی آپ. متی 5واں باب 27 آئے تو 27-29 ہے. یسوع نے کیا کہا؟ جو کوئی کسی عورت کو بری نگاہ سے دیکھ بھی لے گا تو وہ اپنے دل میں زنا. ہم کتنا دنیا میں رہتے ہوئے اپنی آنکھوں کو گارڈ کرتے ہیں؟ نہیں کرتے. ہم وہی دیکھتے ہیں, پھر ہمیں کرن اوجلا کے اچھے گانے لگتے ہیں. جی کیوں اچھے گانے لگتے ہیں؟ جی وہ میں نوجوانوں کی زبان میں اگر بات کروں, وائب آتی ہے مجھے, بہت اچھی وائب آتی ہے. کیا وائب آتی ہے؟ دنیا کی وائب آتی ہے. وہ اس دنیا کی وائب جو کہ آپ کو جہنم میں لے جائے گی. ویڈیو گانے مجھے بڑے پسند ہیں جی, کیونکہ اس کو دیکھ کے مجھے وائب آتی ہے. بائبل کو پڑھو کیا لکھا ہے, زیادہ ڈیٹیل میں جاؤں گا تو. یعقوب 1 باب 14 آیت سے 15 آیت تک کیا لکھا ہے؟ یعقوب 1 باب 14 آیت سے 15 آیت تک. جی لکھا ہے, ہاں ہر شخص اپنی ہی خواہشوں میں کھنچ کر اور پھنس کر آزمایا جاتا ہے, پھر خواہش حاملہ ہو کر گناہ کو چلتی ہے, اور گناہ جب بڑھ چکا تو موت پیدا کرتا ہے. تو بائبل تو آپ کو خواہش سے آلریڈی کہہ رہی ہے بچ جاؤ. کیوں؟ کیونکہ جو کچھ دنیا میں ہے, یعنی جسم کی خواہش اور آنکھوں کی خواہش اور زندگی کی شکل, وہ باپ کی طرف سے نہیں بلکہ دنیا کی طرف سے. اگر دیکھنا ہی ہے تو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں, خدا کا خادم جان پائپر کہتا ہے لائف از ویسٹڈ, زندگی ضائع ہے, if we do not grasp the glory of the cross. زندگی ضائع ہے اگر ہم نے صلیب کے جلال کو تھاما ہے. cherish it for the treasure that it is. زندگی ضائع ہے اگر ہم نے صلیب کے جلال کو اور خوش نہیں ہوئے جو خزانہ ہمیں اس میں مل گیا ہے, اور جو خزانہ صلیب خود ہے. and cleave to it as the highest price of every pleasure. زندگی ضائع ہے اگر ہم نے صلیب کے جلال کو نہیں دیکھا اور ہم نے اس میں اس بڑی خوشی کو نہیں پایا. and the deepest comfort in every pain. زندگی ضائع ہے اگر ہماری زندگی کے تمام تر دردوں کے اندر ہم نے صلیب کے ذریعہ سے اس اطمینان کو حاصل نہیں کیا. what was once foolishness to us,
حکمت بن جانا چاہیے, اینڈ آر پاور, اور ہماری طاقت بن جانا چاہیے, اینڈ آر بوسٹ ان دس ورلڈ, اور اس دنیا کے اندر مسیح مصلوب کو ہمارا فخر بن جانا چاہیے تھا, جو ہمارے لیے پہلے ایک بے وقوفی تھا, لیکن اب ہمارا فخر, ہماری طاقت, ہماری حکمت اور اس زمین پر واحد ہمارے فخر کی جگہ ہے. اور پھر جن کی زندگیاں خوشخبری سے بدلتی ہیں, آپ کو پتہ ہے وہ کیا کہتے ہیں؟ خدا نہ کرے کہ میں مسیح اور اس کی صلیب کے سوا کسی اور چیز پر فخر کروں. صلیب گلے میں پہننا نہیں کافی, گلے میں پہننا صلیب آپ کو مسیح نہیں بناتا. یسوع کے جیسا بننا, کرائسٹ لائکنیس آپ کو مسیح کے جیسا بننا. خدا کا خادم جان کیلوین کہتا ہے, ٹرو وزڈم کنسسٹ ان ٹو تھنگس, نالج آف گاڈ اینڈ آف ourselves. حقیقی جو حکمت ہے وہ دو چیزوں کے اندر ہے, کہ ہمیں پتہ چل جائے, ہمیں اس بات کا علم ہو جائے کہ خدا کون ہے اور ہم کیا ہیں. اور میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں, لوگوں کا سب سے بڑا مسئلہ آپ کو پتہ ہے کیا ہے؟ لوگوں کا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ خدا پاک ہے. اور لوگوں کا سب سے بڑا مسئلہ یہی ہے کیونکہ پاک خدا گناہ گار کو اس کے گناہ کی سزا دیتا ہے, اور آپ کا مائنڈ ایسے خدا کو ماننے کے لیے تیار نہیں جو گناہ گار کو اس کے گناہ کی سزا دے. خدا کا خادم ولیم گرنال کچھ کہتا ہے, God wounds cure, sins kisses kill. خدا جو چوٹ لگاتا ہے وہ آپ کو ٹھیک کرتے ہیں, کیونکہ بائبل میں کیا لکھا ہے, جس کو وہ بیٹا بناتا ہے اس کو وہ گھوڑے بھی بناتا ہے. لیکن وہ کہتا ہے کہ گناہ اگر ہمیں چومے تو وہ موت کو لے کر کے آتا ہے. آپ سوچ لیجئے کہ کس کس نے گناہ کو جبری ڈالی ہوئی ہے. خداوند کا خادم نتھینیل ونسنٹ کہتا ہے, اور میں یہ کوٹیشن اس لیے نہیں کر رہا, میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ جس ڈائریکشن میں ہم سوچتے ہیں, خدا کے خادمین بہت سے لوگ اس طرح سے چیزوں کو سوچتے ہیں, اور انہوں نے بتایا ہے آلریڈی. خدا کا خادم نتھینیل ونسنٹ کہتا ہے, Christ is not truly prized at all unless he is prized above all. کہتے ہیں یسوع مسیح کی آپ کی زندگی کے اندر کوئی بھی قیمت نہیں ہے جب تک کہ وہ آپ کی زندگی کے اندر آپ کا سب کچھ نہ بن جائے. مسیح آپ کے لیے ورنہ کچھ بھی نہیں ہے. خدا کا خادم چارلس اسپرجن کہتا ہے, we must fight worldliness. ہمیں دنیا داری سے لڑائی کرنی ہے, because it dulls our affections for Christ. کیونکہ یہ مسیح کے لیے ہماری چاہتوں کو بجھاتی ہے, and distracts our attention, اور ہماری جو توجہ ہے اس کو گمراہ کرتی ہے from Christ, یسوع مسیح کی طرف سے. worldliness is so serious. دنیا داری بڑی خطرناک ہے, because Christ is so glorious, کیونکہ یسوع مسیح بہت جلالی ہے. یسوع آج آپ کے لیے کیا ہے؟ خداوند کا خادم پال واشر کہتا ہے, ہم کیوں دنیا کے اندر فیم کو چاہتے ہیں جب خدا ہم سے جلال کا وعدہ کرتا ہے؟ ہم کیوں اس دنیا کے اندر دولت کو چاہتے ہیں جب آسمان میں آسمانی برکتوں کا وعدہ خدا نے ہم سے کیا ہے؟ ہم کیوں اس زمین کے اوپر ایک مرجھانے والے سیرا کو پانے کے لیے دوڑتے ہیں جبکہ خدا نے ایک ایسے تاج کا ہم سے وعدہ کیا ہے جو مرجھانے والا ہے, جو کہ زندگی کا تاج ہے. آج آپ کی خواہشیں کیا ہیں؟ آج آپ کے بچے اور آپ کے خواہشوں میں جا رہے ہیں. اگر آپ کسی بھی پوائنٹ پر خدا کو نہیں جانے تو میں آپ کو دو ہی سجیشن دے سکتا ہوں. بائبل پڑھیں, کیونکہ یہ وہ سانچہ ہے جو کہ آپ کی زندگی کو, جو آپ کے ذہن کو بدلے گی, اور جو اس سانچے میں سے ہو کر کے نکلے گا اس میں سے کرائسٹ کی ریفلیکشن نظر آئے گی, اس میں سے مسیح کی خوشبو نظر آئے گی. اور اگر مسیح کی خوشبو ہم میں سے نظر نہیں آئی تو یہ بڑے افسوس کی بات ہے. ہم کیا کریں گے؟ اور آخر میں آپ کے سامنے آپ کی اپلیکیشن کے لیے کچھ باتیں, کچھ آیات رکھنا چاہتا ہوں. یہی وہ اپلیکیشن ہے. رومیو کا خط 12واں باب پہلی 2 آیات, ٹھہر ٹھہر کے پڑھوں گا, غور کیجیے گا. بس اے بھائی, بہنیں بھی بیچ میں ہے, میں خدا کی رحم پہ یاد دلا کر تم سے التماس کرتا ہوں کہ اپنے بدن ایسی قربانی ہونے کے لیے نظر کرو
جو زندہ اور پاک اور پسندیدہ ہو۔ یہی تمہاری مقبول عبادت ہے۔ اور اس جہان کے ہم شکل بلکہ عقل نہیں ہو جانے سے اپنی صورت بدلتے چلے جاؤ، تاکہ خدا کی نیک، پسندیدہ اور کامل مرضی تجربہ سے معلوم کر دے۔ اس جہان کے ہم شکل بننا ہے، اور کون سی چیز ہے جو اس جہان کے ہم شکل بننے سے آپ کو بچائے گی؟ خدا کی رحمت ہے۔ خدا کی رحمتوں کو دیکھنا چاہتے ہیں، صلیب کو دیکھیں۔ اور جو شخص صلیب کو اپنے گلے سے لگا لے، وہ والی نہیں جو گل سے پا لیتے، وہ والی نہیں، وہ صلیب جس پر ہمارا نجات دہندہ ہوا تھا، جو اس صلیب کو تھام لے گا، جو اس کی گلوری کو تھامے گا۔ آج اس چیز کی ضرورت ہے مسیح، کہ ہم دنیا کو نہ کریں اور خدا کی گلوری کو اس کی صلیب کے اندر دیکھیں۔ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں اور آپ ہی کی پریکٹیکل اپلیکیشن کے لیے ایک اور آیت آپ لوگوں کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ زبور 2 اور اس کی آخری آیت، کیا لکھا ہے؟ بیٹے کو چومو۔ آج میرے عزیزوں، بیٹے کی گلوری کو دیکھنے کی ضرورت ہے اور بیٹے کو چومنے کی ضرورت ہے، کیونکہ دنیا کا چومنا موت کی طرف لے جائے گا، لیکن بیٹے کو چومنا ابدی زندگی کی اس گہری اور اطمینان والی خوشی کے اندر ہمیں لے کے جائے گا۔ اور میں آپ کی انکریجمنٹ کے لیے بتانا چاہتا ہوں کہ آپ اکیلے نہیں ہیں، ایسے لوگ گزرے ہیں جنہوں نے دنیا داری کو نہ کہا۔ میں تقریباً ہر سرمن میں اگنیشیس کی اس بات کو اور اس واقعے کو ہمیشہ بتاتا ہوں۔ اور اگر آپ کو لگتا ہے کہ یہ مشکل کام ہے، تو اس مشکل کام کو کرنے کے لیے خدا فضل دے گا۔ وہ فضل آپ کے مائنڈ کو ریویو کرے گا اور وہ آپ کو دنیا داری میں نہ کہنے میں مدد کرے گا۔ خداوند کا خادم اگنیشیس کلام سنانے کی خاطر اس کو پکڑا گیا، اور اس وقت میں اس کو سزا کیا دی گئی کہ اس کو زندہ شیروں کے آگے ڈال دو۔ اور اگنیشیس کیا کہتا ہے جب وہ زندہ شیروں کے سامنے ہے؟ میری خواہشیں مسلوب ہو گئی ہیں اور میرے جسم کی گرمی ختم ہو گئی ہے، میرے اندر اطمینان کی ایک گہری ندی چل رہی ہے اور مجھے کہہ رہی ہے کہ باپ کے پاس آؤ۔ بے شک میں تلوار کے نزدیک ہوں، مگر بڑی بات یہ ہے کہ میں کچھ ہی وقت میں خدا کے ساتھ ہوں گا۔ جنگلی درندوں نے مجھے گھیرا ہوا ہے، مگر میں خدا کی صحبت میں ہوں۔ اب جو کچھ بھی میرے ساتھ ہوتا ہے یسوع مسیح کے نام میں ہونے دو، تاکہ ہم اس کے دکھوں کو بہتر طور پر سمجھیں اور اس کے ساتھ دکھ سہیں۔ میں ہر دکھ کو خدا کے فضل سے برداشت کر سکتا ہوں، اگر وہ مجھے اس کے قابل نہیں ہے۔ اس وقت میں اپنے آپ کو گندم کے دانوں کی طرح سمجھ رہا ہوں، اور وحشی درندے مجھے گندم کے دانوں کی طرح پیسیں گے، اور تب تک پیسیں گے جب تک میں سفید آٹے کی عمدہ روٹی نہ بن جاؤں جو مسیح کے سامنے پیش کیا جائے گا۔ دنیا داری کو نہ کہنے والے لوگ اس زمین پر گزرے ہیں۔ آئیں اپنے ذہن سے خدا سے محبت کریں اور دنیا کی وہ تمام تر خواہشیں، زندگی کی شیخی، آنکھوں کی خواہشیں، یسوع کے نام میں اس کا انکار کریں اور اپنے ذہن سے خدا سے محبت رکھیں اور اس کے جلال کے نیچے آئیں اپنے قدموں پر کھڑے ہو کر دعا کریں۔ خداوند ہمارے ذہنوں کو بدل دیجیے، ہمارے ذہن جو کہ دنیا کی بھیڑ میں کھو گئے ہیں، ہمارے ذہن جو کہ شیطان کی اسنیز میں ہے، مکڑی کے جال کی طرح ہم اس میں پھنسے ہوتے ہیں۔ خداوند میں دعا کرتا ہوں کہ اس دنیا میں مسیح ہماری موٹیویشن بن جائے۔ خداوند میں دعا کرتا ہوں کہ آپ کا فضل جو کہ بڑا ہے، آج ان تمام زندگیوں پر وہ بڑا فضل کیجیے کہ ہم دنیا داری کو نہ کہنا سیکھیں۔ خداوند مسیح ہمارے لیے ہمارا سب کچھ اور اس کے جلال کے لیے